بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سامعین ذوی الاحتشام، کثیر دوستوں کے اصرار پر دیوبندیوں کے متکلم اسلام، مناظر اعظم، مصنف کتب کثیرہ، ان کے بقول شیخ العرب والعجم اور ساجد خان دیوبندی کے استاد جناب الیاس گھمن صاحب کے دوسرے کلپ کا ہم جواب دینے جا رہے ہیں تاکہ حق آپ کے سامنے بالکل واضح ہو سکے۔ میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں، متکلم دیوبند وہ ہستی ہیں جن کی زندگی کا اکثر حصہ اکابرین دیوبند کی کفریہ عبارات کو اسلامی معنی پہنانے میں گزر چکا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ گند گند ہوتا ہے، غلاظت غلاظت ہوتی ہے، کفر کفر ہوتا ہے۔ اس کو جس قدر اسلام کا معنی پہنایا جائے، جب اس کی تہ میں جائیں گے تو وہ کفر ہی ہوگا، وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ جس طرح بھیڑیے کو اگر شیر کی کھال پہنا دی جائے تو اس سے وہ شیر نہیں بن جاتا، اسی طرح کفریہ عبارات کو اسلامی معنی پہنانے سے وہ اسلام نہیں بنتی، بلکہ وہ اسی طرح کفر ہی رہتی ہیں۔ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں حفظ الایمان کی کفریہ عبارت پر۔ حضرت نے جو من گھڑت تعویلیں کی ہیں، ہوائی باتیں کی ہیں، آج ہم آپ کے سامنے ان کو زمین بوس کر دیں گے۔ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اکابر دیوبند پہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا، وہ حق پر مبنی تھا، حق پر مبنی ہے اور قیامت تک حق پر مبنی رہے گا۔ سامعین، پہلے آپ متکلم دیوبند کا کلپ سنیے، پھر ہم اس پہ بات کرنے والے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ پر بہت بڑے اعتراضات جو کیے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا نمایاں اعتراض یہ ہے، کہتا ہے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب حفظ الایمان لکھی اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو الیاذ باللہ بچوں اور پاگلوں حتیٰ کہ حیوانات کے برابر قرار دیا کہ آپ کا علم بچوں جتنا تھا، پاگلوں جیسا تھا، حیوانات جیسا تھا۔ الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ پر اعتراض کیا ہے۔ دیکھو بات اچھی طرح سمجھ لیں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قطعا نہیں فرمائی۔ اصل حضرت بات یہ فرما رہے ہیں کہ جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہو، تو عالم الغیب کیوں کہتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ عالم الغیب کا معنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی ہے، آپ کا علم کلی ہے، آپ کے پاس تمام چیزوں کا علم ہے، کوئی اس میں دلیل ہے، کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، وہ تو تمہارے پاس نہیں ہے۔ ہاں، آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا، ہم عالم الغیب اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو بعض چیزوں کا علم تھا۔ آپ عالم الغیب کہتے ہو کہ آپ کو تمام چیزوں کا علم تھا، اس پر دلیل پیش کرو، دلیل نہیں ہے تو آپ عالم الغیب کیوں کہتے ہو کہ بعض چیزوں کا علم تھا؟ بھائی اگر آپ نے عالم الغیب اس وجہ سے کہا کہ آپ کو بعض چیزوں کا علم تھا، تو بعض چیزوں کا علم تو بچے کو بھی ہوتا ہے، تو کیا آپ کسی بچے کو عالم الغیب کہہ سکتے ہو کہ بعض چیزوں کا علم تھا؟ بعض چیزوں کا علم تو ایک مجنون آدمی کو بھی ہوگا، کیا آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ عالم الغیب ہے کیونکہ بعض کا علم ہے؟ بعض چیزوں کا علم تو جانور کو بھی ہوگا، تو کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہو عالم الغیب ہے کیوں اس کو بعض چیزوں کا علم ہے؟ حضرت اس پر گفتگو فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ عالم الغیب کہنا اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے۔ آپ یہ بتاؤ کہ عالم الغیب کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تمام علوم ہیں یا بعض ہیں؟ تمام ہیں، اس پر دلیل نہیں تمہارے پاس۔ اگر بعض ہیں تو بعض تو اوروں کو بھی ہے، کہ اس بنیاد پر آپ ان کو عالم الغیب کہہ سکتے ہو؟ سامعین، آپ نے سنا کہ حضرت صاحب کس طرح صفائی پیش کر رہے ہیں کہ حکیم الامت صاحب نے ہرگز یہ بات نہیں کی کہ حضور علیہ السلام کا علم جانوروں پاگلوں جیسا علم ہے، العیاذ باللہ۔ آگے جو ان کی عبارت کی تعویل پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم جو حضور علیہ السلام کو عالم الغیب کہتے ہو، وہ کس وجہ سے کہتے ہو؟ کیا حضور علیہ السلام کا علم ذاتی ہے، کلی ہے؟ اگر ذاتی یا کلی ہے اس پر دلیل ہو، کوئی قرآن آیت ہو، کوئی حدیث ہو، وہ تو تمہارے پاس ہے نہیں۔ پہلی بات، حضرت صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو کہتے ہو حضور علیہ السلام عالم الغیب ہے، میں پوچھتا ہوں کون کہتا ہے؟ آپ کا مخاطب کون ہے؟ کس سے آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے بریلوی ہے نا، کون سا بریلوی کہتا ہے؟ بریلوی وہ ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تشریحات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو۔ اعلیٰ حضرت کا یہ نظریہ نہیں کہ حضور علیہ السلام کو عالم الغیب کہا جائے، اگرچہ ہمارے نظریے کے مطابق سرکار علیہ السلام غیب کی باتوں کا علم رکھتے ہیں، لیکن عالم الغیب نہ اعلیٰ حضرت نے کہا اور نہ ہی کسی اور بریلوی نے کہا۔ تو یہ کس کو تم کہہ رہے ہو کہ تم جو کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں؟ تم کہو گے زید کو کہہ رہے ہیں جس نے سوال کیا، تو زید جس کو سائل بنایا گیا وہ من گھڑت سوال ہے،
یہ ایک رسالہ لکھنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی تنقیص کے لیے سوال تیار کیا گیا جس کا سائل کوئی نہیں. جس سوال کا سائل کوئی نہ ہو اس کو زید عمر بکر کے خاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. زید یہ کہتا ہے کہ علم غیب کی 2 قسمیں بالذات، اس معنی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، صرف اللہ کی ذات عالم الغیب ہے. تو یہ سوال گھڑا گیا، نہ اس وقت اس چیز کا کوئی قائل تھا اور نہ ہی آج ہے. کوئی شاذ و نادر کہیں ہو تو ہو، ورنہ مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی میں اس کا کوئی قائل نہیں کہ حضور علیہ السلام کو عالم الغیب کہا جائے. میں اس پہ 2 حوالے پیش کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اور مقصد بھی پورا ہو جائے. یہ میرے پاس فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد 29 ہے، اس کا صفحہ نمبر 207 ہے. صفحہ نمبر 207 پہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا ناجائز ہے. اعلیٰ حضرت نے خود لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا ناجائز ہے. تو یہ بات کہنا کہ تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہو کون کہتا ہے؟ یہ میرے پاس فتاوی شارح بخاری ہے جس کے مؤلف ہیں فقیہ اعظم ہند حضرت مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمہ اللہ تعالی. انہوں نے اپنے فتاوی کی جلد 1 صفحہ نمبر 448 پہ لکھا. سوال کیا ہے؟ زید کھلے عام کہتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا درست نہیں. وہاں زید جو حفظ الایمان میں زید کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ زید کہتا ہے حضور علیہ السلام عالم الغیب ہے، اور یہاں پر زید کھلے عام کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. تو یہ سوال جو ہیں یہ ایک تیار کیے جاتے ہیں، جبکہ اس سوال کا تو سائل موجود ہے ماسٹر سید مختار حسن قادری رسول پور ضلع کٹک اڑیسہ، یہ اوپر حوالہ دیا ہوا ہے. تو باہر کیف جواب کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں الجواب بعض الفاظ کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، ان کا اطلاق اللہ عز و جل کے علاوہ کسی پر نہیں ہوتا. جیسے رحمان کے اگرچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے مگر حضور کو رحمان کہنا منع ہے. اسی طرح اگرچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں مگر عالم الغیب کہنا منع ہے. مگر وہابی اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، یہ ان کی گمراہی ہے. واللہ تعالی اعلم. تو اس کتاب کے اندر بھی واضح لکھا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے. تو حضرت جو کہہ رہے ہیں کہ تم جو کہتے ہو، اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے اے بریلوی تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ہم تو بالکل نہیں کہتے. جس طرح عز و جل یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اندر اس لفظ کا معنی پایا جا رہا ہے. عزت والے اور جلال والے حضور علیہ السلام ہیں، لیکن سرکار علیہ السلام کے اسم اقدس کے ساتھ عز و جل کا لفظ نہیں بولا جا سکتا. اسی طرح سرکار علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمان نہیں کہہ سکتے. اسی طرح سرکار علیہ السلام غیب تو جاننے والے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا. یہ پہلی بات تھی کہ تم جو کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بالکل نہیں کہتے. یہ من گھڑت تمہارا دعویٰ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں تم نے سوال بھی گھڑا ہے، اور اس کا جواب لکھ کے اس رسالے کو تم نے حفظ الایمان کا نام دیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کرنے والا، جبکہ یہ رسالہ ایمان کی حفاظت نہیں کرنے والا، ایمان کو برباد کرنے والا رسالہ ہے. دوسری بات، متکلم دیوبند صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی ہے جس بنا پر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں کس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی ہے؟ اصل یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی دلیل ہے نہیں، حالانکہ ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے. جب دعویٰ نہیں تو پھر دلیل کا مطالبہ کس چیز کا؟ کہ اگر تم کہو ذاتی ہے اور کلی ہے تو قرآن کی کوئی آیت لے ہو، کوئی حدیث لے ہو، وہ تو تمہارے پاس ہے نہیں. یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ بریلویوں کے پاس تو ان کے مدعا پہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں. حالانکہ حقیقت دیکھی جائے تو جس چیز کو لے کے دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے اس چیز کا تو سائل خود انکار کر رہا ہے. سوال کے اندر غور کیا جائے تو زید جس کو سائل بنایا ہوا ہے اس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ذاتی ہونے کا انکار کیا. کہتا ہے علم غیب کی 2 قسمیں. یہ میرے پاس رسالہ حفظ الایمان موجود ہے. اس رسالہ حفظ الایمان کے اندر جو سوال موجود ہے کہ زید کہتا ہے کہ علم غیب کی 2 قسمیں، بالذات اس معنی سے عالم الغیب خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو بالذات کا دعویٰ تو سائل کا نہیں. تم کیا باور کرانا چاہتے ہو کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی ہے؟ جب یہ چیز سائل نے ہی نہیں ذکر کی، خود انکار کر دیا، اس کا اپنا دعویٰ نہیں، اس کا عقیدہ نہیں، تو پھر اس پہ دلیل کا کیا مطالبہ؟
اور دوسرے نمبر پہ تم کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی ہے، کلی ہے؟ یعنی کلی تو تم کہتے نہیں، اس پہ تمہارے پاس دلیل نہیں، نہ قرآن کی آیت ہے، کلی کا تو انکار ہو گیا. یہ حضرت صاحب تشریح کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت دیکھی جائے تو حکیم الامت صاحب نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کلی کا مطلقاً انکار نہیں کیا. مطلقاً علم کلی کا انکار نہیں کیا. جس چیز کا انہوں نے انکار کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں صفحہ نمبر 14 پہ بعض علوم کے مقابلے میں انہوں نے جو تمام علوم غیب کا ذکر کیا. اب وہ کیسے کلی کہہ رہے ہیں؟ تمام علوم غیب سے مراد حضرت کلی لے رہے ہیں، تو مطلقاً کلی کا انکار ہے؟ نہیں. کہتے ہیں اور اگر تمام علوم غیب مراد ہیں اس طرح کہ اس کا ایک فرد بھی خارج نہ ہو تو اس کا بطلان دلیل نقلی و عقلی سے ثابت ہے. تمام علوم غیب کی لفظ اس طرح کے ساتھ تشریح کی. یہاں پر جو تمام علوم غیبیہ کہا جا رہا ہے وہ علوم غیبیہ غیر متناہی ہیں، جو ختم ہونے والے نہیں، جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہیں. یہ تو ہمارا بھی نظریہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب جو کلی ہے وہ ایسا نہیں کہ اس سے ایک فرد بھی خارج نہ ہو، جو غیر متناہی ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تو متناہی ہے، ختم ہونے والا ہے. تو یہاں پر مطلقاً کلی کا انکار نہیں کیا گیا، بلکہ وہ کلی جو سب سے اوپر ہے، جس کا ایک فرد بھی خارج نہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اس کا انکار کیا گیا ہے. دیکھیے اگر ہم بالفرض مان لیتے ہیں کہ کلی کا انکار کر دیا گیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کلی کا انکار ہوا ہے، تو یہی کہنا پڑے گا کہ جزی کا اس بات کر رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کہنا ہے بعض علوم غیبیہ جزی ہے. تو جزی اور کلی، سامعین پہلے تو یہ آپ سن لیجئے کہ کلی اور جزی کہتے کس کو ہے. یہ منطق کی اصطلاحات ہے. جزی وہ مفہوم جس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے مانے ہو. عام لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جس لفظ کا معنی معین و مشخص ہو، جس میں زیادہ افراد نہ آ رہے ہوں، وہ جزی ہوتا ہے. مثال کے طور پر زید سے ایک فرد سمجھا جاتا ہے، یہ جزی ہے. کلی کیا ہے؟ وہ مفہوم جس کا نفس تصور شرکت کثیرین سے مانے نہ ہو، یعنی اس کے اندر بہت سارے افراد، لفظ بولا جائے تو اس سے بہت ساری چیزیں سمجھی جائیں. مثال کے طور پر انسان. اب انسان جب بولا جاتا ہے تو اس سے کروڑوں انسان سمجھے جاتے ہیں. اس کا اطلاق زید، عمر، بکر سب پہ ہوتا ہے، تو یہ کلی ہوا. اب سرکار علیہ السلام کے علم غیب کلی کا یہ انکار کر رہے ہیں. چلو ہم مان لیتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس اس پہ تو دلیل ہے نہیں، جزی کہیں گے. تو جزی کون سی؟ اہل علم جانتے ہیں علم منطق میں جزی کی دو قسمیں، جزی اضافی، جزی حقیقی. جزی حقیقی تو وہ ہے جو کسی ایک معین چیز پہ صادق ہے، جس طرح زید. جزی اضافی کیا ہے؟ جو کسی خاص چیز کی طرف نسبت کرنے کے ساتھ جزی ہو، یعنی حقیقت میں وہ جزی نہ ہو بلکہ وہ کلی ہو، لیکن کسی اور چیز کی طرف نسبت کرنے کے ساتھ وہ جزی بن رہی ہو. عام لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جزی اضافی وہ ہے جو اپنے ما تحت کی طرف دیکھنے کے ساتھ تو کلی ہو، لیکن اپنے ما فوق کی طرف نظر کرنے کے ساتھ وہ جزی بنتی ہے. اب اس کی مثال، زید جزی حقیقی ہے لیکن کسی کلی کے تحت داخل ہے، انسان کے تحت، اس لیے اس کو جزی اضافی بھی کہا جاتا ہے. انسان دیکھیے اس میں کروڑوں افراد ہیں، کلی ہے، لیکن چونکہ کسی اور کلی کے تحت یہ داخل ہے اس لیے اس کو جزی بھی کہا جائے گا، جزی اضافی. اب انسان کس کے تحت داخل ہے؟ حیوان کے تحت داخل ہے. حیوان کلی ہے، اس میں کروڑوں افراد ہیں، انسان بھی ہیں، غیر انسان جاندار چیزیں حیوان میں آتی ہیں، کلی ہے. لیکن ما فوق کا اعتبار، اس سے اوپر کیا ہے؟ حیوان کے اوپر جسم نامی ہے، بڑھنے والا جسم. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جزی بنتا ہے. اسی طرح جسم نامی ما تحت کا اعتبار کرتے ہوئے کلی ہے، اس میں کروڑوں چیزیں ہیں، لیکن اگر ما فوق کو دیکھا جائے جسم نامی سے اوپر جسم مطلق ہے، اس لحاظ سے یہ جزی بن جائے گا. اسی طرح جسم مطلق بہت اوپر والی کلی ہے، لیکن اگر جسم مطلق سے بھی اوپر دیکھا جائے تو جوہر موجود ہے، جوہر کی طرف دیکھنے کے اعتبار سے جسم مطلق بھی جزی بن جائے گا، لیکن جزی اضافی ہوگا. تو جزی اضافی وہ ہوتی ہے جو من وجہ جزی ہو، یعنی ما فوق کا اعتبار کرتے ہوئے جزی ہو، اور من وجہ کلی ہو، ما تحت کا اعتبار کرتے ہوئے کلی ہو. تو اب زید بھی جزی ہے، انسان بھی جزی ہے، حیوان بھی جزی ہے، جس میں نامی بھی جزی ہے، جس میں مطلق بھی جزی ہے. یہ تمام جزیاں ہیں.
لیکن ماتحت کے اعتبار سے یہ کلیاں ہیں، ان کے اندر کروڑوں افراد پائے جا رہے ہیں، تو کیا زید اور جسم مطلق ایک جیسی جزئی ہے؟ جزئی جو کہہ رہے ہیں چلو ہم مان لیتے ہیں کہ جزئی ہے، جزئی حقیقی، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سرکار علیہ السلام کا علم صرف ایک چیز کا علم آپ رکھتے تھے، بہت ساری چیزوں کا آپ علم رکھتے تھے، علوم غیبی آپ کے پاس تھے، انہی کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو جزئی اضافی من وجہ جزئی ہے، کس اعتبار سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جزئی بنے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے علوم کی طرف نظر کرنے کے ساتھ، لیکن سرکار علیہ السلام کا علم کلی بھی ہے، کلی کس اعتبار سے؟ ساری مخلوق کا علوم کا اعتبار کرتے ہوئے سرکار علیہ السلام کا علم کلی ہے۔ اب اس لائن میں ہم چلتے ہیں، دیکھیے ایک علم ہے جانور کا، جیسے حضرت کہہ رہے ہیں ایسا علم تو جانوروں کے پاس بھی ہے، جانوروں کا علم ایک ان کا علم ہے، ان سے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو مجنون کا علم وہ جانوروں سے زیادہ، مجنون سے اوپر ہم اگر بات کرتے ہیں تو بچے کا علم وہ مجنون سے بڑھ کر، بچے سے اوپر کی اگر بات کرتے ہیں تو زید عمر بکر بالغ جو ہے عام افراد ان کے علوم ہیں، اور بالغین سے اوپر جو عام بالغین سے اوپر ہیں وہ کون ہے؟ وہ علماء ہیں، ان کا علم زید عمر بکر عام لوگوں سے زیادہ ہے۔ علماء سے اوپر مقربین ہیں، ان کے علوم ہیں، اور مقربین سے اوپر فرشتے ہیں، ان کا علم اولیاء سے بھی بڑھ کے ہے، اور فرشتوں سے اوپر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علوم ہیں، وہ فرشتوں سے بڑھ کے اور تمام انبیاء سے بڑھ کر سرکار علیہ السلام کا علم ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کے اوپر کس ہستی کا علم ہے؟ وہ ذات باری تعالیٰ کے علوم غیر متناہیہ ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کا علم جزئی ہے، لیکن کس اعتبار سے؟ اللہ کے علم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سرکار علیہ السلام کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ نہیں، لیکن اگر ماتحت مخلوق کے علوم کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا جائے تو سرکار علیہ السلام کا علم جزئی نہیں بلکہ کلی ہے۔ یہی لوگ مانیں گے، جزئی اضافی کہیں گے، جزئی اضافی کلی ہوتی ہے وہ مفہوم اخص جو کسی عام کے تحت داخل ہو، من وجہ خاص ہوگا لیکن من وجہ وہ عام ہوگا، تو عام ہونے کے اعتبار سے وہ کلی ہوگا، خاص ہونے کے اعتبار سے وہ جزئی ہوگا۔ تو سرکار علیہ السلام کا علم کلی ہے۔ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی ہے اور کلی ہے، جس بنا پر تم کہہ رہے ہو اس پہ تو تمہارے پاس دلیل نہیں۔ ہم کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کلی ہے اور اس پہ بہت سارے دلائل موجود ہیں، جس پہ ہم ویڈیوز بنا بھی چکے ہیں اور مزید بھی آئیں گی۔ اب اگر جزئی کہتے بھی ہو ہم مان لیتے ہیں، لیکن ایک جزئی کون سی ہے؟ جانوروں کا علم وہ جزئی ہے، اس سے اوپر بچوں کا علم ہے وہ جزئی ہے، اور مجنون کا علم ہے وہ جزئی ہے۔ اس سے اوپر اگر دیکھا جائے تو زید عمر بکر وہ جزئی ہے، لیکن ماتحت کے اعتبار سے وہ کلی بنتا جا رہا ہے۔ اسی طرح زید عمر بکر سے بڑھ کر علماء کے علوم ہیں، علماء سے بڑھ کر خواص جو اولیاء کرام ہیں ان کے علوم ہیں، اور خواص سے اوپر فرشتوں کے علوم ہیں، فرشتوں سے اوپر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علوم ہیں، انبیاء سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ تو کیا جو مجنون کے علوم ہیں یا جانوروں کے علوم ہیں یہ بھی جزئی ہے؟ لیکن سرکار علیہ السلام کا علم جو جزئی ہے لیکن اللہ کے علم کی طرف نسبت کرنے کے ساتھ، کیا ان دونوں جزیوں کو آپس میں کوئی نسبت ہے؟ درمیان میں اتنے واسطے ہیں، اگر تشبیہ دینی بھی تھی تو یہ کہہ جاتے کہ ایسا علم تو انبیاء کے پاس ہے، تب بھی کوئی بات سمجھ آ جاتی۔ ڈائریکٹ نیچے آئے کہ ایسا علم تو جانوروں کے پاس ہے، زید عمر بکر کے پاس ہے، مجنون کے پاس ہے، بچوں کے پاس ہے، نسبت خاکرہ بعالم پاک۔ اس چیز کو آپ دوسری ایک مثال سے سمجھیے کہ کوئی شخص کہہ دے کہ فلاں وزیر بادشاہ، اگلا شخص کہے کہ کس وجہ سے تم اس کو بادشاہ کہتے؟ اس کے پاس تمام اختیارات ہوں، ایسا تو ہے نہیں، ملک کے تمام اختیارات اس کے پاس ہوں، اس پہ تمہارے پاس دلیل ہی نہیں۔ اگر تم کہتے ہو اس کے پاس بعض چیزوں کا اختیار ہے تو پھر اس میں اس کی کیا خصوصیت ہے؟ ایسا اختیار تو ایک چپڑاسی کے پاس بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ جو وزیر ہے وہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں بادشاہ ہوں، کسی نے کہا اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے، کیسی جو تقریر کرنے والا ہے، سمجھانے والا ہے، کس طرح بےہودہ گفتگو کر رہا ہے کہ اس وزیر کو چپڑاسی کے ساتھ ملا دیا۔ بتاؤ جب اسی وزیر کو پتا چلے کہ اس بندے نے اس طرح گفتگو کی ہے کہ اگر اس کو بعض چیزوں کا اختیار ہے تو ایسا اختیار تو چپڑاسی کے پاس ہے، تو کیا وہ جو وزیر ہے اس کو برا لگے گا کہ نہیں؟ یہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے، حضور علیہ السلام کے علوم کو ایک عام انسان کے علوم کے ساتھ بھی نہیں تشبیہ دی گئی، بلکہ جانوروں اور پاگلوں کے علوم کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ عجیب تقسیم ہے۔ کسی کو مالک کریم نے
गुस्ताखों के रद में लगा दिया है और किसी को गुस्ताखों के दिफा में लगा दिया है। तो अगला हजरत का क्लिप सुनिए, उस पर हम बात करते हैं। आगे मजीद हजरत ने बात की, मैं मोहम्मद की पूरी बारात में नकल कर दूंगा। हजरत हकीम उल-उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ने मजीद बात समझाई है कि देखो, अगर आप इस बुनियाद पे कि आपको बास का इल्म था, इल्मुल गैब कहते हो, तो कल को लोग कहते हैं किसी को राज़ी कह दो, क्यों? वो मुझे खाना खिलाता है। डॉक्टर कह दो ये मुझे सेहत देता है, कह दो। एक आदमी मालिक है, कोई मेरा रब है, क्यों? ये मालिक और रब कहते हैं। अच्छा, किसी को आप खालिक कह दो, क्यों? इसने घड़ी बनाई है तो खालिक है। कल फरमाते हैं दरवाजा खुल जाएगा, अल्लाह ताला की तमाम सिफात खासा हैं, आप दूसरों पर फिट करना शुरू कर दोगे। और हजरत एक अजीब इतनी बारीक बात दूर की फरमाई है, सुभान अल्लाह। हजरत फरमाते हैं अगर तुम ये तावीलें और बहाने करके आलिमुल गैब अल्लाह के अलावा औरों को कहोगे तो कल को कोई बंदा कह देगा कि मैं अल्लाह को आलिमुल गैब नहीं कहता। क्यों? मेरे यहाँ आलिमुल गैब का माना यह है कि जिसके पास इल्म हो और अताई हो। अल्लाह के पास इल्म है, अताई नहीं है, तो अल्लाह तो आलिमुल गैब नहीं है, अल्लाह का तो ज़ाती इल्म है। तो यूं तवीलें करके अल्लाह की दूसरी सिफात मखलूक पर लोग फिट कर देंगे और यूं तवीलें करके अल्लाह की सिफात का इनकार शुरू हो जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला की सिफात खासा का इतलाक दूसरों पर न करो, ये बात समझाइए। जब ये गलत मलत तोड़ सोड़ कर इबारात उलमाए अरब को पेश की और उनसे फतवा लिया गया, फिर उलमाए अरब ने 26 सवालात लिखे और उसके जवाब दिए, अल मुहन्नद के नाम पर वो जवाब छपे। सामईन हजरत का आपने ये भी क्लिप समाअत फरमा लिया, इसमें तमाम फर्जी बातें की जा रही हैं, यानी फर्जी कज़ाया का जिक्र कर रहे हैं कि अगर हम इसको इजाजत दे दें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहने की इजाजत दे दें, हालांकि कोई नहीं कह रहा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक दावा ही झूठा है। सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम वाफिरा कसीरा की तनकीस के लिए ये एक एजेंडा कायम किया गया। कोई भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब नहीं कहता, आगे समझाने के लिए कि अगर हम इसकी इजाजत दे दें तो कल कोई किसी को खाना खिलाएगा तो उसको वो राज़िक कहने लग जाएगा, गरीब बनाने वाले को खालिक कहा जाएगा, और इसके अलावा किसी को रब कहा जा रहा होगा। कहा नहीं, अगर कहें तो इस तरह हो जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। मतलब फर्जी बातें जब कोई कहेगा इस तरीके से तो उस पर फतवा लग जाएगा। मुसलमान को घास खाते हैं, उनको खबर नहीं कि अल्लाह ताला की सिफात खासा जो है उनका इतलाक किसी और पे नहीं करना, कैसे को कहेगा? अगर कह भी देगा तो उस वक्त देखा जाएगा। कहते हैं असल हजरत कहते हैं कि यह दरवाजा बंद करना चाहिए ताकि शिरक ना हो, कोई ऐसी बात ना हो। मतलब शिरक का दरवाजा तो बंद किया हजरत ने, लेकिन इसके साथ गुस्ताखी का दरवाजा खोल दिया। इनकी तौहीद ऐसे ही होती है कि अल्लाह की तौहीद उस वक्त तक इनकी कामिल नहीं होती जब तक बंदगान खुदा की ये तौहीद ना करें, जब तक अल्लाह के मुकर्रबीन की ये गुस्ताखी ना करें, जब तक ये ना कहें कि उस शहनशाह के सामने तो सारी कायनात चूड़े चमार की जैसी है या उससे बदतर है, जिस तरह तक़वियतुल ईमान के अंदर इस्माइल देलवी ने कह दिया। इसी तरह इनकी ये आदत है कि एक चीज को लेकर कहेंगे सरकार अलैहिस्सलाम तो हम जैसे हैं, क्योंकि वो भी बशर हैं, इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। ठीक है, उनकी शानें दूसरी और है, लेकिन बशर तो है ना। जिस तरह ये कह रहा है बाज उलूम तो है ना, जब सरकार अलैहिस्सलाम के बाज उलूम की वजह से उनको आलिमुल गैब कह रहे हो, तो ऐसे बाज उलूम वो तो मजनून के पास भी हैं, वो तो बच्चे के पास भी हैं। बाज को लेके ये नहीं देखा कि सरकार अलैहिस्सलाम के इल्म को जो जुज़ी तुम कह रहे हो, सरकार अलैहिस्सलाम के इल्म का जुज़ी होना वो किस नौइयत का है, और मजनून के इल्म का जुज़ी होना वो किस नौइयत का है, जानवरों के इल्म का जुज़ी होना वो किस नौइयत का है। ये फर्क नहीं किया, दोनों पे एक हुक्म लगा दिया, और वो हुक्म लगा रहे हैं जो बनता ही नहीं, जिसका किसी ने दावा ही नहीं किया हुआ, खुद मन घड़त रिसाला लिखने के लिए। तो सामईन आगे ये कहता है, जब ये इबारतें तोड़कर उलमाए हरमैन के सामने पेश की गई, उनसे फतवा लिया गया, तो फिर उलमाए हरमैन ने 26 सवालात लिखे और उनका जवाब तलब किया उलमाए देवबंद से। मैं बड़ा हैरान हूं कि ये कैसी किताब है अल मुहन्नद अलल मुफन्नद। बात हो रही है सिर्फ 4 इबारतों की। एक हिफ्जुल ईमान की इबारत है, दूसरा बराहीन कातिया की इबारत है, तीसरे नंबर पर ताज़ीरुन नास की, और चौथे नंबर पर फतवा बुकुए के आला हजरत इन चीजों पे फतवा लेके आए। हैरानगी की बात यह है, झगड़ा 4 इबारतों का था, सवाल 26 आ गए। क्या उलमाए हरमैन फारिग बैठे हुए थे कि वो ऐसे सवाल ही तुम्हारी तरफ भेज रहे थे, या तुम इतना गंदे हो चुके थे कि पूरे अरब अजम के अंदर तुम्हारे बारे में क्या है इस तरह की खबरें फैल चुकी थी कि ये फला फला चीज का इनकार करते हैं, ये सरकार अलैहिस्सलाम के मीलाद का इनकार करते हैं, ये तबरुकात का इनकार करते हैं, तो उन्होंने तुम्हारी तरफ ये 26 सवालात भेज दिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं
یہ کس طرح جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ پھیلاتے ہیں. خود بیٹھ کے سوالات لکھے امبیڈکری نے اور خود ہی ان کے جوابات گھڑے. ایک بھی عبارت من و عن نہیں پیش کی جو کفریہ عبارات ہیں جن پہ اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا. ان میں سے کوئی ایک بھی عبارت لفظ بلفظ نہیں پیش کی کہ یہ عبارت ہے, اس سے احمد رضا خان یہ سمجھ رہا ہے, ہماری مراد یہ ہے, آپ بتائیں کہ کفر ثابت ہوتا ہے یا نہیں. نہیں, وہ عبارت نہیں. ان کا مقصد یہ تھا, وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے بھئی اگر اتنا پاک ہو تو تم وہی عبارات رکھ دو. لیکن ایسا نہیں کر سکے. اعلیٰ حضرت پہ قربان جاؤں کہ جب وہ فتویٰ لینے کے لیے گئے من و عن وہی عبارات اور ساتھ وہی کتابیں لے کے گئے کہ یہ رسالے ہیں, یہ ان کی عبارات ہیں, یہ ان کی دلیل بنتی ہے, مکمل دلیل پیش کر رہے ہیں جس سے یہ سمجھا جا رہا ہے. اس پہ انہوں نے علماء حرمین نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا. تو اعلیٰ حضرت نے جو تکفیر کی تھی وہ غلط نہیں تھی, وہ بالکل برحق تھی. انہوں نے جہاں اللہ کی توحید پہ پہرا دیا ہے وہاں پاکان امت اور مقربین کی عزت و ناموس پہ بھی پہرا دیا ہے. یہ شرک کے راستے بند کر رہے تھے لیکن ساتھ گستاخی کے راستے کھول رہے تھے, تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے گستاخی کے راستے بھی بند کر دیے. تو سامعین, آگے اس کلپ کے اندر وہی المحند علی المفند کی عبادت پڑھتا ہے عربی کی, اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ مجھے بھی عربی پڑھنا آتی ہے, لیکن باتیں وہی ہیں جو پہلے ذکر ہو چکی ہیں. اللہ کریم ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.